بسم الله الرحمن الرحيم. کہ ہماری اور جتنے بھی عزادارہ میں حسین ہیں، جتنے بھی فتح عزا دکھانے والے ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں وقت کے حسین کا معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمیں اس حسین کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہماری زبان سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا کہ کاش ہم حسین کے ساتھ
وہ کون ہے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بعد کی بات میں آپ کو پتہ چلے گا. تو پہلی جو مجالس ہیں ان کا ٹاپک رہے گا کہ عقل یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ کوئی ہے. بعد میں موضوع یہ چلے گا کہ وہ کون ہے. تیسرا پھر موضوع یہ چلے گا کہ وہ کس کی نسل سے ہے. چوتھا موضوع یہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بالکل ابتدائی منزلوں میں لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اعتراض اگر کسی امام پہ ہو رہا ہے تو وہ ہے ہمارا اور آپ کا آخری امام. اس امام کے اوپر بڑے اشکالات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں، بلکہ انٹرنیٹ پہ اب تو مسخرہ پن ہونے لگا ہے. دوسرے مذہب کی طرف سے جب بھی شیعوں کے اوپر کوئی ظلم ہوا اور شیعوں نے امام کو پکارا تو ادھر سے مذاق میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ تمہارا امام جسے تم پکار رہے ہو. تم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، داعش جیسے لوگ تم پہ مسلط ہو رہے ہیں، ہر جگہ تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تو تمہارا امام ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو وہ آتا ضرور. تو لہٰذا اس امام کے اوپر بڑے اعتراض ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں. تو ایک شیعہ کے اوپر خصوصاً دیکھیں، آپ یہ بتائیے، اور میرے اس جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اسے اپنے دلوں پہ لکھیے، داد کم سوچ زیادہ. داد زیادہ نہیں چاہیے، سوچ زیادہ رکھیے گا. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر انہیں آپ 50% مان لیجئے تو آپ کامیاب ہیں. اگر کسی دین کو آپ 90% مان لیں تو آپ کامیاب ہیں. کسی دوسرے مذہب کی آپ 70% بات مان لیں تو آپ کامیاب ہیں. یہ ہر مذہب کے آدمی کی بات ہے کہ بھائی یہ آدمی 70% اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے تو اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے. لیکن دین اسلام کی ایک خاصیت ہے اور وہ خاصیت یہ ہے کہ اسے 100% ماننا ہے. توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میری مجلس کا یہ مقدمہ بنے گا، ایک ایک آدمی سے توجہ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اسے جب آپ مانیے تو اگر آپ 75% مان لیں تو آپ کامیاب ہیں، 90% مان لیں تو کامیاب ہیں. لیکن مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جسے 70% مانیے تو بھی ناکام ہے، 80% مانیے تو بھی ناکام ہے، 90% مان لیجئے تو بھی ناکام ہی ہے، 99% مان لیجئے تو بھی بالکل ناکام ہے. نہیں، اسے آپ کو 100% ماننا. توجہ چاہتا ہوں اپنی بات کے اوپر. اس مذہب کی خاصیت ہے کہ اسے آپ کو 100% ماننا. 99% یہ مذہب آپ کو قبول نہیں کرے گا. اور دوسری بات اور یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں بنانے والوں کی بڑی اہمیت ہے. مثلا یہ ہمارا مذہب ہے، اس مذہب میں ہم نے کوئی اچھی چیز لی اور اس میں داخل کر دی. پہلے نہیں تھی مذہب میں لیکن ہم نے اسے داخل کر دی چونکہ اچھی تھی. تو ہر مذہب میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ داخل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری اتھارٹی دین بنانے کی نہیں ہے، دین ماننے کی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اب میرا جملہ ہو سکتا ہے ابھی تک نہ پہنچا ہو، میری آواز پہ نہ جائیے گا، لیکن بات سنیے آپ. مین بات کہ دنیا کے ہر مذہب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ اچھی چیزیں داخل کر دی، آج 70% ہو گئی، کل 90% ہو گئی، کل 100% ہو گئی، کیونکہ اچھی بات ہے. لیکن مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار، آپ کو دین بنانا نہیں ہے، دین. پھر سن لیجیے دوبارہ جملہ. یہ جو شیعہ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی اتھارٹی دین بنانے کی نہیں ہے، دین ماننے کی ہے. اور اگر آپ کے سکوت کو میں اس طرح توڑی جملہ کہہ کے کہ دنیا کا کوئی مسلمان بنائے تو بنائے مگر وہ
علی کا شیعہ جس کا دین غدیر میں مکمل ہو گیا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تو ہم کس بات کے قائل ہیں؟ ہمارا دین مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گی. جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو ڈرائیور سے نہیں نکلتی. یہ پھنسی گئی ہے شروع میں گاڑی. تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے، دیکھیں چونکہ بعد میں کڑوی کچھ باتیں آئیں گی تو میں آپ ہی سے کہلوا لیتا ہوں، کیونکہ میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھ پہ لعنتیں نہ ہونے لگیں، کیونکہ ہر آدمی تو مجلس میں قینچیاں لے کے بیٹھتا ہے کہ کہاں سے کتروں. پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آل محمد والوں کا شعار نہیں ہے. مجلسوں میں کترنے کے لیے نہ آئیے، مجلسوں میں کچھ لینے کے لیے آئیے. صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد. یہ بات ہے کس پہ مقصر کا فتویٰ لگاؤں، کس کو کہہ دوں یہ مولائی نہیں ہے، کیونکہ مولائی کی بھی ہزاروں قسمیں ہو گئی ہیں آج ہمارے زمانے میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو ڈر لگنے لگا ہے کہ بھائی کون کچھ نہ کہہ دے. مگر آپ یاد رکھیے، منبر حق بولنے کی جگہ ہے، منبر روداری کی جگہ نہیں ہے. اگر منبر بنی امیہ کا ہوتا تو کچھ بھی کہتے، لیکن منبر چونکہ علی کا ہے تو یہاں سے حق بیانی ہی ہونی چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور اسی وجہ سے 4 سال سے آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر غلط بات پہ آپ میرے دشمن ہو بھی گئے تو آپ کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. علی بھی میرے ساتھ ہے، خدا بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ کبھی ناحق کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے شیعوں، علی کے چاہنے والوں، علی کے ماننے والوں، یہ جو عزاداری ہے تمہارے ہاتھوں میں، یہ امانت پروردگار ہے، یہ امانت زینب کبریٰ ہے، یہ امانت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عزاداری میں کوئی خرافات داخل ہو جائے. دیکھیں یہ تو چیلنج میں کر رہا ہوں ممبر سے کہ دنیا کا کوئی انسان عزاداری کو نہیں مٹا سکتا ہے. میں واقعی بالکل، اور میرے پاس ریزن ہے، توجہ چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی انسان عزاداری کو نہیں مٹا سکتا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ شیعہ ہیں اور آپ ان کو ماننے والے ہیں، نہیں، اس وجہ سے عزاداری اس وقت مٹ سکتی تھی جب حسین کا کوئی وارث زندہ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے جہاں عزاداری چھوڑی وہیں محافظ چھوڑا، اور یہ محافظ ہر وقت ساتھ ہے. یہ بھی دیکھ رہا ہے باہر سے عزاداری پہ کون حملہ کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اندر سے کون حملہ کر رہا ہے. کیونکہ امام ہے نا، وہ تو ہر بات جانتا ہے. تو اب عزاداری باہر والے سے تو مٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ باہر والوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو مٹا سکیں. اب خطرہ ہے خود شیعوں سے، اس لیے کہ یہ ماتم بھی کریں گے اور دین بھی مٹائیں گے، یہ مجلس میں بھی آئیں گے اور الزام بھی لگائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزو چوکس رہیے اور ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ گھبرائے وہ جس کا امام نہ ہو. ہم تو مطمئن ہیں کہ عزاداری کا وارث ابھی زندہ ہے جو دوسرا حسین ہے. تو اب سنیے وہ بات جو میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب کو 90% مانیے تو کامیاب، مگر مذہب اسلام کی اگر ایک بات مانی اور ایک بات نہیں مانی، مثلا 99 مان لیا آپ نے مذہب اسلام کی 99 مانی اور آپ یہ کہنے لگے لیکن نماز میری سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ یہیں سے گئے، آپ سمجھ رہے 99 مانی آپ نے، مگر ایک نہیں مانی، نماز میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار، یہ امامے والوں نے نہ جانے کہاں سے واجب کر دی، ویسے کہیں واجب نہیں.
طرح کے بیانات بھی ماشاءاللہ اللہ برکت. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں بھائی، میں کیوں بس دعا دینے لگوں کسی کو. لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کی اصلاح خود امام فرمائیں گے کہ اب تو ایسے بھی بیان آنے لگے. تو یہ تو ایسے ہی ہے. تو اگر آپ نے مجھے آپ یہ بتائیے شیطان کیوں بنا ہے؟ یہ تاریخ کی بات ہے، ہسٹری کی بات ہے، کوئی ایک واقعہ ہے جو آپ کو سنا کے چلا گیا، یہ قرآن ہے. دیکھیے اللہ کو عادل بھی مانتا ہے. شیطان نے کہیں نہیں کہا اللہ دو ہیں. کسی جگہ قرآن مجید میں مجھے ایک جگہ دکھا دیجئے جہاں شیطان نے کہا اللہ دو ہیں. تو اللہ دو بھی نہیں کہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ ہے نہیں. ہے کہیں قرآن میں دکھائیے یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ ہے ہی نہیں. نہ یہ کہا اللہ نہیں ہے، نہ یہ کہا اللہ دو ہیں، نہ یہ کہا کہ اللہ طاقتور نہیں ہے. اگر وہ بے طاقت سمجھتا تو زندگی کیوں مانتا؟ بھائی اگر کمزور سمجھتا پروردگار کو تو پھر وہ زندگی قیامت تک کے لیے مدت معلوم کے لیے مانگتا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو عادل بھی مانتا ہے، اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے. لیکن جب اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو تو انہوں نے کہا پروردگار میں یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. تو سجدے کا انکار کیا آدم کے. اللہ کو دو نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شیطان کی صفت یہ بتا رہا ہے کہ شیطان اسے نہیں کہتے جو خدا کو نہ مانے، بلکہ شیطان اسے کہتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد کا. اور آپ سن لیجیے تاکہ بس یہ تمیز کی منزلیں میری پوری ہو گئی. یہ تو چھوٹی سی تمیز تھی تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. اور دوسرا جملہ اور سن لیجیے، وہ جملہ بھی بڑا عظیم ہے کہ اگر آپ نے مولا علی کو مانا، مولا علی کی ہر بات کو مانا، امام حسین علیہ السلام کو مانا، ان کی ہر بات کو مانا، اسی طرح 11ویں تک مانتے چلے گئے آپ اور 12ویں کو نہیں مانا، تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے آپ نے کسی کو بھی، یہ ہے اسلام، یعنی جتنے ہم نے بنائے ہیں اتنے آپ کو ماننے پڑیں گے. اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ زیادہ تقوی کرنے کے لیے 15واں بھی بنا لیں. کہا بھائی 14 میں اتنا تقوی حاصل ہو رہا ہے تو 15واں ایک کمپیوٹر کو بنا لیں. نہیں، نہ آپ کو 11 ماننا ہے نہ آپ کو 15 ماننا ہے. جتنے اللہ نے کہہ دیے اتنے آپ کو ماننے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دین کے احکام ہیں، جتنے احکام قرآن نے بیان کر دیے اس میں آپ نہ کمی کر سکتے نہ آپ. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اتھارٹی دین بنانے کی نہیں ہے، دین بس آج یہ کلیئر کر دیجئے. ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ ہم پیدا ہوئے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے. ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ نیا نیا دین بنائے، اور جو بنائے گا پھر وہ غدیری نہیں ہے. یہ بھی سنیے، وہ اس کا غدیر سے کوئی ربط نہیں ہے، غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بناتا ہے، نہیں آپ کو ماننا ہے. اور مانیے کس طرح؟ توجہ چاہتا ہوں. علی کو ماننا کافی نہیں ہے، حسین کو ماننا کافی نہیں ہے، حسن کو ماننا کافی نہیں ہے. جب تک علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی بات نہ مانی جائے. حسین کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک حسین کو ماننے کے ساتھ ساتھ حسین کی بات نہ مانی جائے. اچھا ہمارے یہاں کو پہ بڑا زور ہے، یہ سب بھول گئے. سارا زور علی کو مانو، حسن کو مانو، حسین کو مانو، فلاں کو مانو، لیکن ان کی نہیں ماننی ہے. یہ زیادہ ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو گئی کہ علی کو مانو. میں یہ کہتا ہوں منبر سے علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ
علی کی مانو. یہ نہج البلاغہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ صحیفہ سجادیہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ فخر کے لیے نہیں تھی کہ ایک شیعہ فخر کا نہج. ہماری کتاب نہج البلاغہ ہماری, صحیفہ سجادیہ ہماری, قرآن ہمارا. تو بھائی آپ نے کبھی دیکھا اس ہمارے میں آپ کے لیے کیا لکھا ہے؟ کبھی دیکھتے بھی تو صحیح کہ علی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا کہا ہے. بس عزیزو یہ تمہید کی منزل ہے. اور ایک تمہید اور کہہ کے اس کے بعد اصل موضوع میں داخل ہوتا ہوں, وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے, بڑی ضروری ہے. دیکھیں یہ جو آپ مجلس میں آئے, جب آپ یہاں آئیے تو بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, کیونکہ مجلس سے پہلے ادب مجلس سیکھنا ضروری ہے. دنیا کا کوئی بھی اسٹیج ہو, آپ وہاں آنکھیں ملتے ہوئے چلے جائیے, آپ وہاں نجاست کی حالت میں چلے جائیے, آپ وہاں آنکھیں صاف نہ کیجیے چلے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیے مجلس چونکہ عبادت ہے, اور عبادت پہلے سے آمادگی چاہتی ہے. اگر ایک آدمی سو کے اٹھے اور سو کے اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے وضو ضروری ہے. پہلے وضو کرو, بعد میں نماز میں داخل ہونا. بس اس طرح نماز عبادت ہے, اسی طرح مجلس عبادت ہے. جب وہاں طہارت کے ساتھ جا رہے ہو تو یہاں بھی طہارت کے ساتھ آؤ. ایسا نہیں ہے کہ گھر سے اٹھے نہ منہ دھویا نہ وضو کیا اور مجلس میں سیدھے چلے آئے. اس کی دلیل میں آپ کو دیے دیتا ہوں. اس لیے کہ جب مجلس سے باہر تھے تو آپ ایک عام آدمی تھے, جب مجلس کے اندر آ گئے تو جہاں انبیاء بیٹھے تھے وہیں آپ بیٹھے تھے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند, اس کا بولیے بلند. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. توجہ چاہتا ہوں جو سنیے. تو اسلام کی خاصیت یہ ہوئی کہ اس کو آپ کو 100% ماننا ہے. اور بات یہ آ گئی جب مجلس میں آپ آ رہے ہیں, اور خصوصاً نبی آل محمد ہیں, طیب و طاہر ہیں, صاحبان تطہیر کا تذکرہ ہے, نجاست کی حالت میں تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو آپ یہاں آئیے تو سب سے پہلا جو میرا مجمع, ماشاءاللہ میرا چاہنے والا مجمع, میں واقعی شکرگزار ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں آپ حضرات کی کہ آپ لوگ سننے کے لیے آئے. اور کل کی میں معافی چاہتا ہوں, سال طبیعت خراب ہو گئی ہے تو میں نہیں آ سکا, اور آپ کی دعاؤں سے میں ٹھیک آ گیا. تو میں واقعی اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا دے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اب سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ مجلس میں آئیے تو بڑے ادب کے ساتھ, ایک تو آپ کا لباس بہترین ہونا چاہیے. بہترین ہونے کا مطلب نیا نہیں میں کہہ رہا ہوں, بہترین ہونے کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ. آپ کا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو لباس آپ کھیل کے میدان میں پہن کے جائیں وہی لباس مجلس میں پہن کے آئیں. آپ کا لباس صحیح ہونا چاہیے. اور کم سے کم آپ جب آئیں تو وضو کر کے آئیں. میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. مستدرک الصحیحین علماء اہل سنت کی کتاب ہے, امام حاکم کی. اور مستدرک کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بچی ہوئی چیزوں کو لے لینا. جو چیزیں بچ گئی ہیں انہیں لے لینا. جو حدیثیں بخاری اور مسلم میں نہیں آ پائیں اور صحیح تھی, یعنی امام بخاری کے لحاظ سے بھی امام مسلم کے لحاظ سے بھی وہ حدیثیں صحیح تھی بالکل, ان کو امام حاکم نے ایک کتاب میں جمع کیا, اس کا نام رکھا مستدرک الصحیحین, یعنی صحیح کتابوں کی بچی ہوئی حدیثیں. اب ترجمہ سمجھیے. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم 6 مہینے تک مستقل نماز صبح کے بعد
नमाज सुबह के बाद असहाब को लेके दरवाजे सैयदा पे आते थे, अपनी गर्दन झुकाते थे और गर्दन झुका के कहते थे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जो आज मजलिस में आए हैं इसी वजह से तोहफा मैं आपको पहले दे रहा हूं, ताकि जो आज आए उन्हें तो कुछ मिले। लफ्जों पे तवज्जो दीजिए, एक एक लफ्ज पे। आलिम अहले सुन्नत, बड़ा आलिम उलमा अहले सुन्नत, हवाले के साथ पढ़ रहा हूं। मुस्तदरक उस-सय्यन किताब का नाम है, इमाम हाकिम है। उसने ये लिखा कि नबी 6 महीने तक मुस्तकिल, हमारे यहाँ तो पूरी जिंदगी की रिवायत है, लेकिन इनके 6 महीने तक मुस्तकिल नमाज़े सुबह के बाद दरवाज़े सैयदा पे आते थे, गर्दन झुकाते थे और गर्दन झुका के आयत तत्हीर की तिलावत किया करते थे। अच्छा, पूरी हिस्ट्री नबी की पढ़ लीजिए कि किसी के घर गया हो तो गर्दन झुका के गया हो। नहीं अजीजों, तवज्जो चाहता हूं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, नबी किसी के घर सर झुका के, लेकिन जब दरवाजे सैयदा पे आए तो सर उठा के नहीं, सर झुका के आए। या रसूल अल्लाह, ये सर झुकाने की जरूरत क्या है? कहा मैं कयामत तक के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इज्जत चाहते हो तो जितना इस दर्स पे झुकते जाओगे इतना ही आपको इज्जतें। बादशाहों के दरवाजों पर सर उठा के जाओ, सलातीन के दरवाजों पर सर उठा के जाओ, हाकिमों के दरवाजे पर सर उठा के जाओ, रिश्तेदारों के दरवाजे पर सर उठा के जाओ, लेकिन जब ज़हरा के घर आओ तो सर नहीं, आप बोलेंगे सर। तो पहला अदब क्या है इमाम बारगाह का? बैल की तरह सर उठा के नहीं आना है, सर झुका के आना है। अगर इज्जतें चाहिए तो आले मोहम्मद के घरों में जब भी जाओ, चाहे इमाम बाड़ा हो, चाहे दरगाह हो, चाहे आशूर खाना हो, तो आप वहां गर्दन झुका के जाइए, गर्दन उठा के न जाइए, इसलिए कि सारी इज्जतें इनके दरवाजे पे गर्दन झुकाने में। अगर सर उठा के चलेंगे तो आपको इज्जत मिलने वाली नहीं। पहली एक बात। दूसरी बात ये कि गर्दन झुका के सलाम करो, इन्हें गर्दन झुका के सलाम करो, आयत तत्हीर की तिलावत करो। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा दाद की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है आज की मजलिस में, खाली चूंकि इमाम ज़माना से टच करने वाला हूं मैं बात को। मुझे ये बताइए कि रसूल नमाज सुबह के बाद ही क्यों आते थे? भाई दोपहर में आप ये बताइए, मजमा कौन सी नमाज में ज्यादा होता है? अरे भाई पढ़िए ना पढ़िए मगर बता दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैं क्या करूं, आपके तो माशाअल्लाह चेहरों पे मुस्कान है, वरना इतना गजब होने लगा है नमाज से तो ऐसा है जैसे बिजली का करंट लगा दिया, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये बताइए मजमा कौन सी नमाज में ज्यादा? अरे भाई नहीं गए हैं तो सुना तो होगा ही। मगरिबैन में अक्सर व बेशतर, चाहे हैदराबाद ही क्यों ना हो, मतलब हैदराबाद की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ के मौलाई, यहाँ के अहले विला, यहाँ के मोहब्बत करने वाले, यहाँ के अहले बैत से रिश्ता रखने वाले बड़े मशहूर हैं। तो चाहे वो क्यों, मगर मगरिब की नमाज में मजमा कम, जोहर की में, अच्छा सुबह की में, वो तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तूने बड़ा जुल्म किया, ये वाजिब कर दो। ये दोपहरी की रहने देता या राती की रहने देता, ये क्या कर दिया? अच्छा, तो अगर ये बताइए, अगर मजमे को लाना मकसूद होता पैगंबर का दरवाजा सैयदा पे, तो किस वक्त लेके आते? और मैंने फिर कहा कि सोचिए तो आपके मंजिलत समझ में आएगी। दरवाजे पे किस वक्त लेके आते? मगरिब के वक्त आते। अच्छा, हैदराबाद का कोई भी मिनिस्टर अगर आपको बुलाना चाहे
تو اگر وہ بلائے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. بلکہ اگر ایک کو بلائے گا تو وہ 10 جگہ جا کے خود ہی بتا دے گا مجھے انہوں نے بلایا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا نبی کی حیثیت ایک منسٹر سے بھی کم تھی؟ دوپہر میں بلا لیتے، 10 بجے بلا لیتے، شام کو 4 بجے بلا لیتے، شام کو 5 بجے بلا لیتے، مگر یہ نماز صبح کے بعد ہی کیوں؟ تو رسول نے جواب دیا مجھے دروازہ زہرا پہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے، مجھے جو بھی چاہیے دین پر پورا عمل کرنے والا ہو. نہیں عزیزو میری بات ضائع ہو گئی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. نہیں ابھی انشاءاللہ آپ کو معراج کراؤں گا. میں بتانا چاہتا ہوں کیا مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہے مجھے دروازہ زہرا پر، مجھے بھیڑ نہیں چاہیے، مجھے 1 لاکھ آدمی نہیں چاہیے، مجھے اکیلا سلمان چاہیے. بات سمجھ رہے؟ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے کہ مجمع بہت زیادہ. آل محمد کے چاہنے والوں کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ ہوتے کم ہیں نظر زیادہ آتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. یہ ہوتے کم ہیں. اچھا کسی بھی اجتماع میں دیکھ لیجئے بڑی بڑی بھیڑ چھوٹی نظر آتی ہے اور مجلس میں 10 بھی بیٹھ جائیں. اور اسی لیے دنیا بڑے بڑے مجموعوں سے نہیں ڈر رہی ہے آج کل، لیکن جہاں 4 آدمی مجلس کرنے بیٹھے ان سے ڈرنے لگے. کیوں ڈرے؟ کہا اس میں زینب کا تذکرہ ہوگا، زینب کی شجاعت کا تذکرہ ہوگا، اور اس نے وقت کے یزید کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت تک کے لیے ذلت کی رسوائیوں میں پہنچا دیا تھا. تو اس لیے مجلس سے ڈرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتے کم ہیں نظر زیادہ آتے ہیں. رسول نے کیا کہا؟ مجھے بھیڑ اکٹھی، مجھے وہ چاہیے جو دین پر پورا عمل کرے. یعنی نماز بھی 2 وقتی نہ ہو، زہرا کے دروازے پہ آنے والے کی نماز بھی 2 وقتی نہ ہو. اچھا یا رسول اللہ پہلے دروازے زہرا پہ لے آئیے پھر مسجد میں چلے جائیے. کسی روایت میں بھائی میں اپنا مذہب بدل دوں، اگر آپ مجھے کہیں روایت دکھا دیں اس طرح کی. نہیں، ایک ہی ہے بس. کہیں دروازے زہرا پہ رہتے تھے، گھر میں گزر کے جاتے تھے وہیں سے، مگر جو سلام کا انداز ہوتا تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جاتے تھے. یا رسول اللہ الٹا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میں اپنے لہجے کو تھوڑا دھیما کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے. آپ نے الٹا کیوں نہیں کیا؟ پہلے دروازہ زہرا بعد میں مسجد. کرنا چاہیے تھا آپ کو یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر ہم بھی ایسے ہی کرتے، پہلے امام باڑا بعد میں مسجد. مگر آپ کی سنت بڑی عجیب و غریب ہے. کہا نہیں پہلے مسجد اور پھر دروازہ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسجد میں آدمی کب آتا ہے؟ کہا جب نماز پڑھے. کہا نماز کب پڑھتا ہے؟ کہا جب وضو کرے. دیکھیں یہ نہیں کیا، بلکہ دیکھیں جب گھر سے چلا آدمی تو پہلے وضو کیا، وضو کر کے اپنا بدن پاک کر لیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، اس سے روح پاک ہو گئی. اب رسول نے کہا دروازہ زہرا پر وہ آئے جس کا بدن بھی پاک ہو، جس کی روح بھی پاک ہو. سمجھے آپ؟ دروازہ زہرا پر وہ آئے جس کی روح بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو. تب آپ اس لائق بنے کہ اس دروازے پہ آ سکے.
دیکھیں یہ دروازے پہ آنے کے شرائط ہیں خالی. توجہ چاہتا ہوں, ابھی داخل نہیں ہوئے, ابھی تو اتنے شرائط تو چاہیے داخل ہونے کے لیے. اس لیے کہ یہ بادشاہوں کے دربار نہیں ہیں کہ جہاں نجاستوں کی حالتوں میں چلے جائیے. یہاں تو فرشتوں کے پہرے ہیں. دنیا کی توجہ چاہتا ہوں, دنیا کے ہر اجتماع کا حصار اور حفاظت غیر معصوم کرتے ہیں. مجلس وہ عبادت ہے, سننے والے غیر معصوم, حفاظت کرنے والے معصوم ہوتے ہیں. سمجھے؟ اب آپ اپنی منزلت پہچانیے کہ جہاں آپ غیر معصوم ہیں مگر فرشتے آپ کا حصار کیے ہوئے. تو عزیزوں, اب میں نے بتایا آپ کو, تو کل سے انشاءاللہ جب مجلس میں آئیں گے, جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں, وہ سارے وضو کر کے آئیں گے. اس لیے کہ صاحبان تطہیر کا تذکرہ ہے. نجاست کی حالت میں اس کا سننا بھی صحیح نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ آئیے پاک و پاکیزہ ہو کے آئیے. بدن پاک ہوگا وہاں وضو سے, اور روح پاک ہو جائے گی یہاں ذکر علی سے. ٹھیک ہے؟ تو کل سے جب آپ آئیے گا, چونکہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف, اگر انشاءاللہ کل سے وضو کر کے آئیں گے تو صلوات بآواز بلند پڑھیے. کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے بعض لوگ سوچ رہے ہیں آپ کہیے ہم کر کے ہی آئیں گے. تو صلوات ایسی پڑھیے جس سے پتہ چل جائے. ہر آدمی کا چہرہ پڑھ لیتا ہوں میں. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو کل سے انشاءاللہ یہ میں نے آپ سے طے کروا دیا کہ آپ وضو کر کے آئیں گے, کیونکہ یہاں پہ یہ عبادت ہو رہی ہے اور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. اب سنیے, میں اب یہ تمہید کی منزلے کی مقدمہ میں نے پہنچا دیا کہ جب مجلس میں آئیے تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب میں یہاں سے آپ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے پیغمبر, آپ اس قوم کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. انما انت منذر, آپ ڈرانے والے ہیں. یہ منذر عربی زبان میں کہتے ہیں ڈرانے والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے بشیر عربی میں اور ایک لفظ ہے نذیر. کتنے لفظ ہیں؟ ہاں میرے ساتھ بولیے. ایک لفظ بشیر اور ایک لفظ نذیر. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو. مثلا میں یہ کہوں کہ جب آپ امام بارگاہ کے دروازے سے نکلیں گے تو ایک آدمی آپ کو چاندی کی انگوٹھیاں بانٹے گا, تو یہ بشارت ہے. اور ڈرانا کسے کہتے ہیں؟ میں یہ کہوں جب آپ مجلس سے نکلیں گے تو وہیں وہاں پہ ایک شیر اتر آیا ہے, وہ آدمیوں کو پھاڑ رہا ہے, تو یہ ہے ڈرانا. تو نذیر کا مطلب ہے ڈرانا اور بشیر کا مطلب ہے بشارت دینا. جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کچھ نذیر رہے, کچھ بشیر رہے. کچھ اللہ کے رحم و کرم کے بارے میں بتاتے تھے, کچھ اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتے تھے. لیکن پیغمبر اکرم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تنہا نذیر نہیں ہے. ہمارا ہر امام نذیر نہیں ہے. انبیاء یا نذیر تھے یا بشیر تھے, مگر رسول اور ائمہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, ڈرانے والے بھی ہیں. اسی لیے جب تبلیغ کا آغاز ہوا تو میں لفظ سے بحث کروں, وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ. تو اسی سے وَانذِرْ, ڈراؤ. ابتدا کہاں سے کرو؟ ڈرانے سے.
اچھا بشیر بھی ہونا چاہیے نذیر بھی ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں جو خطابت کا انداز ہے اس میں آج کل بشیر ہی بشیر ہیں. تو جتنی بھی خطابت ہو رہی ہے وہ ساری بشارت کے اوپر ہے. ہر آدمی آپ کو بشارت دے رہا ہے اور مجلس میں آتے ہی آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میں جنت کا مالک, میرا دادا جنت کا مالک, کیونکہ بشارت دی جا رہی ہے. ڈرایا کسی چیز سے نہیں جا رہا ہے. اچھا ہو گیا یہ بھی بیان. ایک خطیب ایسا آیا کہ اس نے ایسا ڈرایا کہ مجمع کو لگا تو کہیں بھی جا سکتا ہے, جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی بڑی پریشانی. یعنی ایسی روایات قبر کی اور بچھو کی اور سانپ کی اور ادھر کی میں یہ نہیں کہتا ہیں, لیکن ایک انداز ہوتا ہے آدمی کا, ایک طریقہ ہوتا ہے جو معصومین کا طریقہ ہے, وہ اپنائیے آپ. لیکن ایسا ڈرایا کہ جو مجرم تھا گناہ کرنے والا اس نے کہا بھائی گناہ چھوڑ کے ہی کیا فائدہ جب جنت میں جانا ہی نہیں ہے. کیونکہ آج کی مجلس میں تو اتنا ڈرایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر جنت میں نہیں. اچھا ایک تو خطابت یہ ہو رہی ہے. دوسری کیا کہ مجرم ہو, گناہگار ہو, خطاکار ہو, ظالم ہو, ایک دوسرے کو ستانے والے ہوں, مکار ہوں, حاسد ہوں, بغضی ہوں, پڑوسیوں کو پریشان کرنے والے ہوں, مگر ایک خطابت ایسی چل رہی ہے کہ انہوں نے ایسا بیان دیا کہ انہوں نے مجلس سے نکلتے ہی انہیں ایسا لگا کہ بھائی میں کچھ بھی کروں میں تو جنت کا مالک ہوں. اب اسی وجہ سے شیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو دیکھیے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ آپ پاگل ہیں. پاگل تو بیچارہ خطیب ہے, اس نے آپ کو ڈرایا تو اسے بھی آپ نے داد دی, اور جس نے آپ کو ایک دم سے جنت کا مالک بنا دیا اسے بھی آپ نے داد دی. جس نے ایک روایت صحیح پڑھی اسے بھی داد, اور جس نے غلط نقطہ مارا اسے بھی داد. تو بھائی پاگل آپ تھوڑی ہیں, پاگل تو آپ بنا رہے ہیں. آپ نے اسے بھی خوش کر کے بھیج دیا, آپ نے اسے بھی خوش کر کے بھیج دیا. تو میں یہ جو مذاق میں تھوڑا سا ہنسا کے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے آج کل آپ سے, کچھ نہ کیجئے مجلس کر لیجئے جنت مل جائے گی, کچھ نہ کیجئے نماز پڑھیے نہ پڑھیے جنت مل جائے گی. اور بڑی مصیبت ہو گئی ہے آج کے دور میں, تو بڑی مصیبت, کلمات کفر بکنے لگے ہیں ممبروں کے اوپر. کچھ بھی کریے. تو عزیزوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آج حیدرآباد میں کوئی پکڑے تو پکڑے مگر حق بات ہو تو خدا ساتھ دیتا ہے. مجرموں کی جگہ بنی امیہ کے یہاں ہے, علی کے یہاں نہیں ہے. مجرموں کی جگہ نہیں, مجرم ہی نہیں آ سکتا بس یہاں. یہ مظلوموں کی جگہ ہے, ظالموں کی جگہ. علی کے پاس ایسا نہیں ہے. اچھا تو ایک مثال اور دی جانے لگی, بڑی مصیبت کی بات ہے, جس سے یہ پہلی ہے تو اس وجہ سے میں درد دل بیان کر دینا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے, کہا بھائی ان کے بارے میں سوچو نہیں, اہل بیت کے بارے میں سوچو نہیں, انہیں مانو بس. یہ جملہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یا غلط لگ رہا ہے؟ اب پہلے آپ ہی سے پوچھو, تو یہ اہل بیت کو مانو, ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت, کیسا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے یا غلط؟ غلط کیوں؟ اب میں کیوں خود بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو جملہ چلا ہے اس کے اندر بھی کلمات کفر ہے, اس لیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا عقل سے کام نہ لو, یعنی غور نہ کرو, فکر نہ کرو اہل بیت کے بارے میں, ان کی مانو بس, ان کو مانو, ان کی نہیں, ان کو مانو, اور ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بھی میں ایک جملہ کہتا ہوں, علی نے کوئی ہاسپٹل نہیں کھول رکھا ہے پاگلوں کا, یہاں پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سلمان جیسے عاقلوں کی ضرورت ہے. یہاں پاگل نہیں چاہیے, یہاں عاقل چاہیے.
کہا نہیں ان کے بارے میں سوچو، نہیں ان کے بارے میں اور زیادہ سوچو، مگر یہ نہ سمجھو کہ میرے سوچنے میں آ جائیں گے. توجہ، سوچو ضرور، چونکہ سوچنا عبادت ہے. قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اگر قرآن صامت کے لیے عقل کی ضرورت ہے تو قرآن ناطق کے لیے کیا عقل کی ضرورت؟ دیکھیے میں جملہ کہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ نسلوں تک یہ جملہ یاد رہے گا. اہل بیت کے بارے میں سوچو، کہ جتنا جتنا سوچتے چلے جاؤ گے اتنا ان سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. آل محمد کے قریب ہونے کے لیے جہالت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزو، اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے جہالت کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے. اور میں تو ایک پیغام مستقل دیتا ہوں حیدرآبادیوں کو، اور جہاں جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں، دیکھیے کوئی قوم جاہل ہو تو ہو، مگر جس کا آقا سلونی کا دعوے دار ہو اس قوم کا کوئی بھی فرد جاہل نہیں ہونا چاہیے. علی والا اور جاہل نہیں، محبت اور جہالت ایک جگہ جمع ہی نہیں ہوتی. علم حاصل کرو، غور و فکر کرو، جس طرح قرآن میں غور و فکر کرو اسی طرح علی کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں. ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں. جب یہ کسی چیز کا حکم دے دیں، نہیں ابھی میں کیا کروں بھائی، میرا جملہ نہیں پہنچا. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اہل بیت کے بارے میں خوب سوچو، لیکن جب اہل بیت کسی چیز کا حکم دے دیں تو اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو. اگر یہ آگ میں کودنے کو کہہ دیں تو پوچھو نہیں، ہارون مکی کی طرح کود جاؤ، صلوات بھیج دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے اہل بیت کے بارے میں غور و فکر. انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ہدایت کے معنی کیا ہیں، لیکن آج میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ پہلا مجلس کا موضوع کیا ہے امام کے بارے میں؟ کہ کوئی ہے، ایک ہے، وہ کون ہے وہ بات کا موضوع رہے گا. ایک ہے، اور یہ ہم ثابت کریں گے قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، کہ کوئی اس وقت موجود. ہاں میرے ساتھ بولیے تاکہ عبادت میں آپ بھی شامل ہو جائیں. کوئی، قرآن کہتا ہے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا. تو جو لوگ ہمارے امام پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو پہلی دلیل یہ دیجئے، بتائیے آپ قوم ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی آپ قوم ہیں یا قوم میں نہیں ہیں؟ تو ہر آدمی کہے گا نہیں قوم میں ہیں. تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا. تو لوگ کہتے ہیں امام کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل ہے خود قوم کا ہونا. یہ قرآن سے چھوٹی چھوٹی دلیلیں. دیکھیں میرا مطلب جو ہے اس سلسلے سے وہ یہ ہے، تھوڑا سا مناظراتی رخ میں رہیں گے، تاکہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا مسلمان آپ سے بحث کرنا چاہیے اپنے امام کے بارے میں، تو ہمارے ہر شیعہ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اپنے امام کے وجود کے بارے میں. تو پہلی دلیل آپ کو قرآن سے یہ یاد کر لیجئے، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، پارہ نمبر بھی 13 اور آیت نمبر 7. سورہ رعد آیت 7، پارہ 13، سورہ 13. اس میں ارشاد کیا ہوتا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو اگر اس وقت قوم ہے تو
قرآن یہ کہتا ہے کہ ہادی بھی ہے، یا تو آپ کا یہ قوم نہیں ہے، اور اگر قوم ہے تو ہادی بھی ہے۔ اور اب سیرت بتاؤں، اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ ہادی ہو اور قوم نہ ہو۔ نہیں، کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ اللہ یہ تو گوارا کر سکتا ہے کہ ہادی ہو اور قوم نہ ہو، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ قوم ہو۔ دلیل دوں آپ کو؟ بتائیے، جب جناب آدم کو بھیجا تو کیا کوئی ہدایت لینے والا تھا؟ نہیں عزیزو بھائی، جب جناب آدم آئے تو کوئی ہدایت لینے والا تو نہیں تھا، ہادی تھا مگر ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا۔ تو سب سے بڑی دلیل ہم یہی دیتے ہیں، جب خدا اس وقت بھی ہادی بھیجے جب کوئی ہدایت لینے والا نہ ہو، تو اگر آج ہدایت لینے والے ہوں اور کوئی ہادی نہ ہو تو یہ ظلم ہے، اور پروردگار ظالم نہیں ہے۔ تو پہلی دلیل یہ ہے، اسی لیے نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب غالب کل غالب، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، وسیع الاوصیاء، اتنے بڑے القاب، اس نے کہا کہ الحجۃ مع الخلق وبعد الخلق وقبل الخلق، ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، مخلوق سے پہلے بھی، مخلوق کے بعد بھی، مخلوق کے ساتھ بھی۔ پڑھیے نا جو ایک حجت کا ہونا ضروری ہے۔ خود فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةُ، اگر دنیا میں صرف دو آدمی باقی رہ جائیں، میرے مولا کی طرف، اگر دنیا میں صرف دو آدمی باقی رہ جائیں تو ان میں ایک امام ہوگا، ایک ماموم ہوگا، مگر اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی ہدایت لینے والا رہے اور ہدایت دینے والا نہ رہے۔ انشاءاللہ کل کا موضوع یہاں سے آگے بڑھے گا کہ ہدایت کے معنی کیا ہیں، ہادی کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ہونا ضروری ہے ایک امام کا، انشاءاللہ کل سے ظاہر ہوگا۔ اور آج چونکہ دو سفر ہے، اور دو سفر خصوصاً اس علاقے میں حیدرآباد میں مخصوص ہے اس شہزادی کی، مسائل اگر آپ نے احساس کر لیا تو انشاءاللہ گھروں کو آپ سے نکلتے ہوئے اور وہ جملہ سنیے، جب واقعہ کربلا کے بعد سروں کو نیزوں پہ لے جایا گیا تو جب لوگوں کی نظر حسین کے چہرے پر پڑتی تھی تو یہ کہتے کہ کربلا میں برابر کا مقابلہ ہوا ہوگا، جب عباس کے سر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی، جب علی اکبر کے سر پہ نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی، لیکن جب چھوٹے سے بچے کے سر کی طرف نظر پڑتی تھی تو یہ کہتے تھے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ یہ کس کی گود سے 6 مہینے کا بچہ لے کے ذبح کر دیا؟ کاش اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ 6 ماہ کا بچہ 6 مہینے، ابھی تو کہیں آپ نے سنا ہے، اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک جگہ ہے وہاں ہندو عورتیں جب دھولا نکلتا ہے تو اس کے سامنے وہ ناریل پھوڑتی ہے، دھولا گزرتا رہتا ہے اور وہ ناریل توڑتی رہتی ہے، اور جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، کہا ہمیں یہ پتا ہے کہ حسین کا بچہ بڑا پیاسا تھا،
اور ہم یہ ناریل توڑ توڑ کے یہ بتا رہے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین تیرا بچہ اتنا پیاسا نہ رہتا. عجیب و غریب قربانی ہے یہ سب. اسی وجہ سے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, زیادہ مسائل نہیں, بس 2 جملے سنی, شہادت نہیں پڑھنی. اتنا بتانا ہے کہ یہ وہ شیر خار ہے کہ جس کے جب تیر لگا تو بچے کا چہرہ پہلے فوج کی طرف تھا, لیکن جب 3 بھال کا تیر ننے سے گلے پہ لگا تو بچے کا چہرہ حسین کی طرف ہو گیا اور تیر حسین کے بازو میں لگ گیا. ایک مرتبہ آواز دی, بابا مجھے معاف کر دینا, ارے گلا چھوٹا تھا. بابا میرا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا, اتنا پریشان کبھی نہیں ہوئے. ایک مرتبہ تیر لگ گیا, علی اصغر کو لٹایا. ارے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا تو آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن جیسے ہی بچے کے گلے سے تیر نکالا علی اصغر تڑپنے لگے. حسین نے لیا, 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرا مولا اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا علی اصغر کی لاش کو لے کے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے تیرے بچے کو پانی پلا کے لا رہا ہوں. اگر رباب نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. لو عزیزو آ گئے, ابھی دروازے پہ آ کے آواز دی, رباب آ کے علی اصغر کو لے جا. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی, ایک جملہ کا, بابا اصغر اتنا پیارا تھا, پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی رہ گئی. ابا کا دامن اٹھایا, اے سکینہ ارے تیرا اصغر مارا گیا. سنیے عزیزو, روایت سنیے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب جناب علی اصغر کو دیکھا ماں نے تو چونکہ رباب, سن لیجئے پہلے, روئیے بعد میں, پہلے سن لیجئے. رباب قانون حرب سے واقف تھی, رباب قانون جنگ سے واقف تھی. رباب اتنا جانتی تھی کہ جب چھوٹے حیوان کا شکار کرو تو کون سا تیر چلاؤ, جب اونٹ کا شکار کرو تو کون سا تیر چلاؤ. تو جب اونٹ کو شکار کرنا ہوتا تھا عربوں میں تو 3 بھال کا تیر چلایا جاتا تھا تاکہ اونٹ کو ذبح کیا جا سکے. ایک ہی جملہ کہا, امثلو کا ینہر, ارے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا. میرے مولا نے فرمایا, رباب میرا پتھر کا جگر نہیں ہے, رباب میں بھی باپ ہوں. کہا آقا کیا حکم ہے, کہا میرے ساتھ چلیے. عزیزو روایت کہتی ہے حسین آگے آگے, اس مظلومیت کو محسوس کریں. آج آپ نے علی اصغر کا جھولا اٹھایا تو آپ کو جگہ نہیں مل رہی تھی اٹھانے کے لیے, آپ کو زیارت کی جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ وقت یاد کرو جب حسین ننا سا لاشا لے کر تنہا جا رہے تھے, ماں پیچھے پیچھے پہنچے. سنیے سنیے, پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی. جیسے ہی ذوالفقار سے قبر کھودی رونے کی آواز آنے لگی. کبھی دہنی طرف دیکھا, کبھی بائیں طرف دیکھا. ایک مرتبہ کیا دیکھا, ذوالفقار رو رہی ہے, آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے قبر اصغر بنائی جائے گی. کہا ذوالفقار صبر کرو. عزیزو آپ نے بچوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, باپ تھا نا حسین ابن علی. ایک مرتبہ بچے کو قبر میں لٹایا, لٹانے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی. ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی. قبر میں اصغر کو رکھ کے روتے فرماتے تھے, شاہ
ارے تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا. ایک مرتبہ مٹی ڈالی, زخم پہ مٹی ڈال رہے ہیں, قبر بنا دی علی اصغر کی. اب تک تو صبر کر رہے تھے, مگر آپ نے دیکھا جب کوئی باپ قبر پہ ہو اٹھا نہیں جاتا, 2 آدمی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہیں. حسین سے اٹھا نہ گیا. رباب آئی, آقا صبر کرو. آقا صبر کیجئے, میں بھی ماں ہوں. بس عزیزوں, ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے, مصائب وہی کے اندر سوال کر رہا ہوں میں. یہ بتائیے, جب علی اصغر کو آج جب آپ کربلا جائیں, پہلے خاموش ہو جائیں, سن لیں 2 منٹ انشاءاللہ مجھے گریہ کرانا ہے, پہلے خاموش ہو جائیں اور یہ تھوڑی سی تحقیق سن لیں مصائبوں کے درمیان. پروردگار کربلا آپ کو پہنچائے, آپ کو علی اکبر کی قبر بھی ملے گی, کہاں حسین کی پائیں. یہ شہداء ہیں, یہ بچپن کا دوست حبیب ہے, سارے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ یہ بتائیے علی اصغر کہاں ہے؟ سب نے یہی لکھا. یہی تو وجہ ہے کہ جب رباب آئی تھی, جب کربلا لٹا ہوا قافلہ آیا تھا, تو ایک مرتبہ پوچھا تھا, بیٹا سید سجاد تو نے میرے لال کو کہاں دفن کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا باپ کے سینے پہ ہے. علی اصغر کا لاشا ہے باپ کے سینے کے اوپر. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, جب تمام مقتل یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر کو حسین نے دفن کر دیا تھا, تو پھر یہ بچے کا لاشا باپ کے سینے پہ کیسے آیا؟ اگر سمجھ گئے تو قیامت تک گریہ کریں گے. بھائی جب خود امام حسین نے بچے کو دفن کر دیا تھا, تو پھر یہ آج کربلا میں علی اصغر باپ کے سینے پہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شام غریبہ آئی, سروں کو گنا گیا, علی اصغر کا سر نہ ملا. پسر سعد کہتا اس کا سر لاؤ. شمر فوج کو لے کے چلا, نیزوں کو گاڑنا شروع کیا. ایک جگہ نیزہ گاڑا, اصغر کا لاشا نکلا. ایک جگہ جو نیزہ مارا, علی اصغر کا لاشا نکلا. روایت کہتی ہے شمر نے ننھے سے بالوں کو پکڑا, یہاں سے خنجر نکالا, علی اصغر کا گلا کاٹا. سکینہ دیکھ رہی تھی, اے اماں, ارے میرا بھائی ذبح ہو گیا. جب سجاد آئے, اصغر کے لاشے کو اٹھایا, باپ کے سینے پہ رکھ دیا. اے بابا اصغر تیرے حوالے. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اور آنکھیں بند کر کے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن تمام الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن بآواز بلند صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتیٰ اسکنہ
وتمتعه